الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کی ابتدا ہے اور زمان فتن اپنے پورے زور اور شباب پر ہے. کئی قسم کے وہ بڑے بڑے فتنے جن کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے امت کو اطلاع دی تھی، تو ہمارا یہ دور اور زمان یہ وہی دور فتن اور زمان فتن جس میں ہر قسم کے ایمان کے مقابل فتنے پورے زور پر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الدین بدأ غریبا سیعود غریبا، کہ یہ دین شروع ہوا تو اجنبی تھا اور اس کے چاہنے والے کم تھے، اس سے بھاگنے والے بہت تھے، اور یہ ایسا اجنبی تھا کہ سب کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، کہ یہ مسئلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے یہ ہم نے اپنے اکابر سے نہیں سنا، اپنے مولویوں سے نہیں سنا، اپنی خانقاہ کے بڑے بڑے پیر گدی نشین اور صاحب دستار ان سے نہیں سنا، تو نہ پچھلوں میں سنا نہ موجودہ بڑے بڑے مولویوں سے سنا. تو یہ بالکل نیا اور انوکھا مسئلہ ہے. تو فرمایا سیعود غریبا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ دین پھر اجنبی بن جائے گا اور اصل دین کی معرفت وہ ختم ہوگی اور لوگ اپنے رسم و رواج، اپنی بدعات اور احوا کو دین سمجھنے لگیں گے. تو اس دور میں
دین پر قائم رہنا کا قابض علی الجمر اس طرح مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا طوبی للغرباء کہ جو اجنبی بن کر سب لوگوں کے طعن و تشنیع، گالم گلوچ، بہتانات، الزامات کو برداشت کر کے اس دین پہ قائم رہیں گے اور اسی کو بیان کرتے رہیں گے تو ان کے لیے مبارک بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. طوبی للغرباء. آج جیسے دیگر فتنے ہیں، شرک کا فتنہ ہے اور اتنا پرزور فتنہ کہ وہ امت جو توحید پر اس قدر مضبوط تھی کہ اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا، چابک بھی گر جاتا، تو وہ دوسرے ساتھی کو یہ نہ کہتے کہ تو اٹھا کے دے، وہ خود گھوڑے سے اتر کر اس چابک کو بھی اٹھاتے. اور اس قدر توحید میں مضبوط اور متسلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب بھی مشکلات آتی اور بڑی بڑی مشکلات اور پیغمبر کریم ان میں موجود بھی ہوتے تو ان کی زبان پہ ایک ہی چیز آتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ، حتیٰ کہ ما تحت الاسباب، کسی کو بلانا یہ شرعاً جائز ہے، اسباب کے تحت ایک دوسرے کا تعامل. لیکن بعض لوگ جو مکہ میں قید ہو گئے تھے اور وہ مدینہ نہیں جا سکتے تھے تو تحت الاسباب پیغام رسانی اور تعامل یہ ہو سکتا تھا. لیکن ان کا انداز قرآن نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور حضرات صحابہ بھی، لیکن انہوں نے نہ پیغمبر کریم کو پکارا نہ کسی صحابی کو پکارا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زاریاں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ تو ہمیں اس مکہ کی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم اہلھا، اور واجعل لنا من لدنک ولیا، واجعل لنا من لدنک، کہ یا اللہ کسی کو تو بھیج، واجعل لنا، تو بنا اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست اور ہمارا معاون. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ فلانے کا واسطہ فلانے کا واسطہ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اس قدر مضبوط توحید اور مسئلہ توحید پر جم جانے والے، آپ اندازہ کریں قحط سالی ہوئی، فاروق اعظم کے دور میں بارشیں بند ہوئی، قحط پڑا. تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قحط پڑا کرتا تھا کبھی کبھی، تو وہاں پر بھی قحط پڑا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مسجد نبوی کے ساتھ تھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لائے اور سارے صحابہ جمع تھے، اور عیدگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں منبر پہ حضرت عباس کو بٹھایا اور پھر کہا کہ اللہ، جب تیرا نبی زندہ تھا کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، تو ہم
تیرے نبی سے دعائیں کرواتے تھے، توسل دعا کروانا، اور آج پیغمبر کریم ہم میں زندہ موجود نہیں تو نتوسل بأم نبی کا، آج ہم نبی کے چچا کو آگے بٹھا کر ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ان کی دعا قبول کر۔ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیغمبر کریم کے چچا کو بٹھایا گیا ممبر پر، اور فاروق اعظم امیر المومنین اور سارے صحابہ اور تابعین وہ دعا، حضرت فاروق اعظم دعا، حضرت عباس دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ عباس کی دعا کو قبول کر، عباس کی دعا کو قبول کر۔ آپ اس منظر کا اندازہ کریں، حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی عجیب منظر کشی کی ہے اپنے قصیدہ نونیہ میں، ان کے بہت لمبے اشعار ہیں جن کا حاصل یہ ہے، حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے آپ بتائیں، اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اپنی قبر انور میں زندہ بھی ہے اور ہمارا کلام سنتے بھی ہیں، تو فاروق اعظم یا صحابہ وہ پیغمبر کی قبر مبارک کو چھوڑ کر ساتھ عیدگاہ میں حضرت عباس سے دعا کرواتے۔ حافظ کہتے ہیں کچھ عقل کرو، اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا تو کہاں جا کے دعا کرواتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، زندگی میں دعائیں آپ سے کرواتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ماں نے مارا اور احتجاج کیا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس دعا کروانے کے لیے پہنچے۔ آپ جمعے کا معروف حدیث ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ اعرابی کھڑا ہوا، ایک جٹ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، ہمارے اموال یہ مر رہے ہیں، ڈنگر مر رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہیں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ممبر پہ دعا کی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ نے دعا کی اس سے پہلے آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور جب نماز شروع ہوئی تو بارش سے وہ جو چھت تھی وہ بھی ٹپک رہی تھی، اور پورا ہفتہ تک بارش جاری رہی۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کرو۔ اب وہی صحابہ ہیں، وہی مسجد نبوی ہے، ایک سائڈ پہ آپ کی قبر مبارک ہے اور دوسری سائڈ پہ صحابہ کرام کھڑے ہیں اور حضرت عباس سے دعا کروا رہے کہ آپ دعا کریں، اور حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ کننا نتوسل الیک بنبیک، کہ جب پیغمبر کریم زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، اب پیغمبر کریم کی وفات کے بعد دعا کس سے کروا رہے ہیں؟ پیغمبر کریم کے چچا سے، حضرت عباس سے۔ اور یہ بھی ذرا غور کرنا، یہ دعا کروانے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم۔ آج کل لوگ جو کہتے ہیں خاندان رسول اور صحابہ کی نہیں بنتی تھی، اگر خاندان رسول اور صحابہ کی نہیں بنتی تھی تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس کو کیسے آگے کیا دعا کے لیے؟ تو حضرت عباس دعا کرا رہے ہیں۔ تو خیر، اس قدر مضبوط مسئلہ توحید میں کہ پیغمبر کی قبر انور قریب ہے اور کوئی صحابی نبی پاک کی قبر سے جا کے دعا نہیں کرواتا، استشفاء نہیں کرواتا، بلکہ براہ راست کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے، اور حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی سے ہم دعائیں منگواتے تھے، اب پیغمبر ہم میں نہیں تو ہم تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، اسی طرز پہ جیسے پہلے مانگتے تھے اس طرز پہ تو، کیونکہ بارشیں دینے والا متصرف ما فوق الاسباب یہ صرف تو ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اتنی مضبوط توحید،
وہاں تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر تھی جو سید القبور، ساری قبروں سے افضل قبر ہے، افضل القبور، اور یہ وہ قبر منور ہے جس کے اندر آج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اسی طرح بارونق، طری، تر و تازہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ لیکن سوال ہے وہاں کیوں نہیں گئے؟ دعا کروانے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ آج امت کس میں ہے؟ یہ تو جناب کوئی ڈھیری لگا دو، خواب آ گیا، بزرگ آ گیا، پڑے ہیں میری بابا تیرے آگے تے تیری اللہ تک، کوئی قبروں پہ، کوئی جھنڈیوں پہ، کوئی تازیوں پہ، کوئی تبوتوں پہ، اور کوئی بزرگوں کی ٹالیوں پہ۔ ادھر مری کی طرف جائیں، سید لال شاہ بیری کی پوجا، حتیٰ کہ یہ قوم ایسی بدقسمت بن گئی کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ ہیر رانجھا کی قبر کو پوج رہی ہے۔ ہیر رانجھا، جو پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہے ہیر رانجھا یا نہیں، جو ایک لڑکی کو بھگا کے لے گیا اور اغوا کر کے لے گیا، وہ دونوں ولی بن گئے۔ لڑکیوں کو اغوا کرنے والا بھی ولی، لے جانے والا بھی ولی، اور اس کی قبر پہ جھنگ میں جاؤ کہ عاشق صادق کی قبر ہے، عاشق صادق، کیا مطلب؟ اور وہاں سارے نوجوان کھڑے ہیں اور کوئی جناب دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پر کپڑے باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پر پینگے، چھوٹے بچوں والے جھولے، وہ کہ جہاں جھولا باندھو تو بیٹا ملے گا اس کی بیری کے ساتھ، اور دھاگا باندھو تو فرینڈ مل جائے گی فیس بک والی، جس کے پیچھے یہ بھاگ رہا ہے وہ ملے گی، کیونکہ بابا پہنچا ہوئے کہ اتنا کمال۔ اسی طرح ہمارے تلا گنگ میں قاتلی شاہ کا دربار ہے۔ قاتلی شاہ، اس نے بھی ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کیا تھا، تو اس کے خامن کو قتل کر کے وہ قاتلی شاہ بابا، فلانا بابا۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے، جس میں ملا بھی مبتلا اور عوام الناس بھی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ کر، وہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ اس عہد کو توڑ کے کوئی قبر پہ پڑا ہے، کوئی شجر پہ پڑا ہے، اور جہاں فرقوں کی بات بھی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ بریلوی کرتے ہیں یا فلانے کرتے ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی بابا قاتلی شاہ بنایا تو انہوں نے ٹھیکری شاہ بنا لیا۔ یہ دیوبندیوں کا بابا ہے ٹھیکری شاہ، اور فلانا رتن شاہ تے ٹھیکری شاہ تے کھوتا شاہ۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ، اور پھر بدعت کا فتنہ۔ پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہر عبادت کے ساتھ چپرے، ہر اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ چپرے، جتنی بھی اہم عبادات تھی، مثلا سب سے بڑی عبادت تھی دعا۔ دعا افضل العبادات، مخ العبادات، لیکن دعا کی کو رسم بنا دیا گیا، رسمی دعائیں، اور کئی مقام پہ اجتماعیت کے ساتھ رسمی دعائیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی بات ثبوت نہیں، اپنی طرف سے ایک معیار بنا دیا گیا۔ تو یاد رکھو، شرک کے بعد بدعت کا فتنہ ہے، اور تیسرا رفض اور سبائیت کا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام پہ بد اعتمادی، صحابہ کرام پہ تنقید، اس کا کوئی انداز بھی ہو تو اصحاب رسول پہ تبرہ یا تنقید، سبائیت، اور سبائیت مرکب ہے یہودیت اور مجوسیت کا، تو یہ دشمنان صحابہ اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ٹولہ، وہ بھی کئی رنگوں میں ہے،
اور یہاں پر بھی فرقوں کی بات ہی نہیں، یہ ایک مستقل شیطانی لشکر ہے، ابلیسی لشکر، جو رات دن ان کا کام ہے صحابہ کرام پہ تان کرنا۔ ابھی ایک گولڑے کا بزرگ اٹھے، پہلے بھی بڑے کارنامے، اب نیا کارنامہ گولڑا شریف سے، اور وہ کہتے ہیں صدیق اکبر علی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہے یہ ایک نیا فتنہ، صدیق اکبر علی ہے۔ اب اس پہ لڑائی ہو رہی، شرم آنی چاہیے ان پیروں کو، اور ایسے جاہل گدی نشین جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، اور کیا نظریہ کیا حضرت علی ابو بکر سے افضل۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش اور بوئی عبداللہ ابن سبا والی سبائیت کے جراثیم ہی نہیں، پوری سبائیت چھپی ہے۔ اور صرف یہ اتنی بات کر کے کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے افضل ہے معاذ اللہ، تو اس جملے کے نیچے کیا چھپا ہے کہ خلافت کے حقدار بھی علی تھے۔ تو پھر ساری سبائیت لوٹ کے آ گئی نا، خلافت چھینی گئی ہے، حق والے کو حق نہیں دیا گیا۔ تو اس سے بڑی یہودیت اور سبائیت کیا ہوگی جو گولڑا شریف کے گدی نشینوں نے، ان کے ویسے بھی رنگین مزاج پیر ہے، ان کے پیچھے کے بھی بڑے رنگ ہے، لیکن اب جس رنگ پہ یہ رنگے گے گولڑا شریف، اب یہ پورا اسی عبداللہ ابن سبا کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن مرید ہیں اندھے۔ وہ تو پیر کپڑے اتار بھی دے تو کہتے ہیں کوئی راز ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پیر جو مرضی کرے کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ یہ راز یہی ہے، سنو، کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے افضل ہیں، وہ پیغمبر کے متواتر فرمان کا بھی منکر ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی ساری تعلیمات کا بھی منکر ہے۔ حضرت علی خود کہتے ہیں افضل هذه الامہ ابو بکر، ابو بکر۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں آپ یہ مسئلہ بہت تاکید سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اندر چھپی سبائیت وہ کیسے باہر آتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ بیان ہم کر رہے ہیں، لیکن گولڑے میں پھر بھی دھواں ہے، اور یہ دھواں اٹھتا رہے گا۔ اور اب کیا کیا، کہاں گئے ان کے وکیل، اور جی صدیق جو ہوتا ہے اور فلاں جو ہوتا ہے، اور بے وقوفو پہلے یہ سمجھو کہ سارے صحابہ صدیق ہیں، انہیں یہ نہیں پتا سارے صحابہ کیا ہیں، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون، سارے صحابہ صدیق، اور ابو بکر وہ صدیق مطلق ہے۔ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، جب سارے صحابہ شہید ہیں اور احد پہاڑ پر آپ کھڑے ہیں، احد کو جنبش آئی، تو صدیق تو سارے ہیں، اولئک هم الصدیقون۔ تو پھر آپ نے صرف ابو بکر کو صدیق کیوں کہا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئے کہ جب سب صحابہ صدیق ہے تو وہاں کون ہے؟ فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ انما علیک نبی، تو نبی صدیق نہیں ہوتا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق النبیہ، وہ نبی بھی سارے صدیق، لیکن ان کے ساتھ نبوت والا وصف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی سارے صدیق، لیکن صحابیت والا وصف ہے، اور سارے صدیقوں میں سے
मुतलक सिद्दीक, कामिल फिर सिद्क, अकमल फिर सिद्क, वो अबू बकर सिद्दीक है। और यही माना है सिद्दीक अकबर का, यही माना है सिद्दीक अकबर का। और जब सब सहाबा मुत्तफिक, हजरत अलीउल मुर्तजा मुत्तफिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि सारे सहाबा से अफजल अबू बकर सिद्दीक है, तो फिर सिद्दीक अकबर कौन होगा? मुश्किल मसला है। फिर सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक है। खैर बहरहाल अर्ज ये कर रहा हूं कि ये मुहर्रम है और इसमें ये जो फितना सबाइयत है, ये अपने पूरे उरूज पर अपने मजहब इब्ने सबा की दावत देता है, बहाना कुछ करके। और पीड़ा होर ते फकिया होर, पीड़ा होर दर्द कुछ और मकसद और। तो आज मैं थोड़ा सा आपके सामने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक उनकी शहादत भी चूंकि मुहर्रमुल हराम में है और हम उर्स उर्स के तो कायल नहीं, क्योंकि इसी मुहर्रम में लोगों ने हजरत फारूक आजम पे तबर्राबाजी शुरू कर रखी है। तो मैं चंद हकायक आपके सामने पेश करता हूं, जरा तवज्जो दरकार है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, अगर आप अहदीस का मुताला करें तो सबसे ज्यादा फजाइल के बाब में फारूक आजम की जो खुसूसियात है, जुज़वी फजाइल, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सबसे ज्यादा खसाइस फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के, अगरचे फजीलत मुतलका वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल है कुल्ली तौर पे, लेकिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी खुसूसियात है जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। और उस खुसूसियत में हजरत फारूक आजम का कोई सहीम और कोई शरीक नहीं। दो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब है और आपका ख्वाब वही होता है, और पैगंबर के ख्वाब बिल्कुल सच और हक और वही। और फिर यह है कि उन ख्वाबों की ताबीर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद निकाली। आपसे पूछा गया कि इस ख्वाब का मतलब क्या है, इसकी ताबीर क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी ताबीर इरशाद फरमाई। और अजीब बात है, उन ख्वाबों को आप जरा देखें। एक तो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में लोग दिखाए गए, रअयतुन्नास, ये बुखारी शरीफ 3691 नंबर हदीस, इसमें फरमाते हैं रअयतुन्नास उरज़ू अलैया, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए गए और उन पर कमीसें थी, कमीज। फमिन्हा मा यबलुगुल सदिया, बाज की वो कमीसें सीने तक आ रही थी, जहां तक। वमिन्हा मा यबलुगु दून ज़ालिक, और कुछ की इससे नीचे थी। बउरज़ा अलैया उमर, और मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उरज़ा अलैया उमर ब अलैहि कमीसुन इजतर्रहु, हजरत उमर पे इतनी लंबी कमीज थी कि जमीन से घिसट रही थी, और हजरत उमर की कमीज इतनी लंबी कि जमीन से घसीट के जा रहे थे। इजतर्रहु, कालू, सहाबा ने अर्ज किया, फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें बताएं इसकी क्या ताबीर आपने निकाली। ख्वाब याद रहेगा, कुछ की कमीजें
سینے تک، کچھ کی نیچے، اور فاروق اعظم کی قمیض وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی تھی کہ اس کو وہ کھینچ کے چل رہے تھے۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا تعبیر کی اس کی؟ فرماتے ہیں کالا الدین، یہ جو قمیض تھی نا یہ دین کی تعبیر ہے کہ فاروق اعظم کو اللہ نے وہ دین میں پختگی عطا کی کہ فاروق اعظم کی قمیض سے دین اتنی کامل اور اتنی مکمل تھی کہ پورا وجود ڈھانپ لیا اس قمیض نے، اور نیچے بھی وہ گھسٹ رہی تھی۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال دین کی یہ تعبیر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خصوصیت حضرت عمر کی ہے، اس قسم کی خصوصیت کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے۔ دین دوسرا خواب وہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے دودھ عطا کیا، خواب میں دودھ، اور میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرا پورا وجود اس سے تر و تازہ ہو گیا، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ بہنے لگا، میرا وجود فل ہو گیا اس دودھ سے، اور جو بچ گیا تو میں نے وہ فاروق اعظم کو دے دیا، حضرت عمر کو۔ تم اس دودھ کو پھر حضرت فاروق اعظم نے پیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ فرمایا العلم، علم۔ اب ذرا سمجھنا کہ جو نبوت کا علم تھا، لفظوں کو سمجھنا، جو نبوت کا علم تھا اس سے آپ سیراب ہوئے، اور اس علم سے جو بچا تو وہ صرف فاروق اعظم نے پیا، اس حدیث کے مطابق۔ کس نے پیا؟ فاروق اعظم نے پیا۔ اب یہ ایک ایسی شان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ تو خلت کے مقام پہ تھے، فاروق اعظم کے بعد سب صحابہ سے بڑے عالم وہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں فاروق اعظم میں، ایک اقرا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم، اور دوسرا افقہ فی دین اللہ، دوسرا اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا۔ افقہ فی دین اللہ، پڑھو ذرا افقہ، فقہ آ رہا ہے خیال کرنا، افقہ، منکرین فقہ کو بخار نہ ہو جائے، افقہ فی دین اللہ، سب سے بڑا فقیہ۔ اور اس کی وجہ اس حدیث نے بیان کر دی کہ اللہ نے علوم نبوت کا بقیہ وہ فاروق اعظم میں جمع کر دیا، اور پیغمبر کا بچا ہوا وہ علم اور پیغمبر کا بقایا علم وہ سینہ فاروق میں جمع کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم کو پلایا گیا۔ یہی وجہ ہے، اسی کی تفسیر میں ایک دوسری حدیث ہے، وہ بخاری میں بھی ہے اور کتب میں بھی، فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ محدث لوگ تھے، اور فرمایا اس امت میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس امت میں اگر کوئی محدث ملہم من اللہ، جس کے سینے پہ اللہ کا فیضان براہ راست القاء کیا جائے گا، اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا ملاتے ہو، وہی دودھ فاروق اعظم کے سینہ میں پہنچا جو پیغمبر کریم سیر ہو گئے، اور وہ دودھ بچا وہ فاروق اعظم نے پیا،
اور اسی دودھ اسی علم کا عصر ہے. فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ کا غیبی فیض، اللہ کی غیبی مدد، القاء اور الہام الہی کا محل اگر کسی کا سینہ بن سکتا ہے تو وہ صرف عمر فاروق ہے، جن کو اللہ نے اس امت کا محدث ہونے کا شرف دیا ہے. اب یہ وہ شان ہے، یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے بھی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ تو بات کر رہے ہیں ابو بکر صدیق سے افضلیت کی، یہاں تو درمیان میں عمر ہے. عمر اور عمر کی دیوار سے گزرو گے تو ابو بکر صدیق تک جاؤ گے نا. اور حضرت عمر یہ وہ دروازہ ہے جو کسی فتنے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کوئی فتنہ آگے گزر ہی نہیں سکتا. تو صدیق اکبر کے لیے بھی فاروق اعظم حصار ہے. دنیا کے سارے ملا اکٹھے ہو جائیں، پہلے ذرا حضرت عمر تک تو پہنچے نا. اور پھر مستدرک للحاکم میں، حالانکہ یہ جو بابا حاکم ہے یہ ہے شیعہ، یہ بھی یاد رکھنا. مستدرک للحاکم والا بابا شیعہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح سند کے ساتھ، جس کو امام زاہبی نے، جو امام اہل سنت ہے، اس نے بھی صحیح کہا، اور یہ دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور وہاں بخاری میں محدث مکلم محدث، اور یہاں فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہوتی تو وہ پھر عمر ہی تھے جن کو نبوت ملتی. اب ساری چیزیں ملا، ادھر دودھ علوم نبوت کا بقیہ فاروق کے سینہ میں، پھر فاروق اعظم محدث هذه الامہ، مکلم هذه الامہ، ملہم من اللہ من هذه الامہ. اور پھر فرمایا کہ فاروق اعظم یہ وہ ہستی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو لکان عمر. اور یہ بھی یاد رکھو جب عمر بھی نبی نہیں تو قادیان کا دجال کو کیسے نبوت مل گئی؟ قادیانی کانے کو کیسے ملی؟ اگر نبوت مل سکتی ہوتی، آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو پھر تو لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور کہیں نہیں ملے گا لو کان بعدی نبی لکان علی، نہیں ملے. ہاں یہ ملے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے، لیکن ساتھ فرمایا اللہ انہو لا نبی بعدی، اس کا مقام اور ہے، لیکن ان کلمات کی شان اور ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا. اور فرمایا ان اللہ جعل الحق، اور یہ بیان کرنے والے حضرت ابو ذر ہے. کون؟ ہاں یہ باتیں یاد بھی، کون؟ حضرت ابو ذر. اور یہ جو سبائی پارٹی ہے نا، یہ کہتی ہے سارے معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، ارتد الناس، صرف 3 بچے تھے، ایک ان میں ابو ذر بھی ہے. ابو ذر بھی ہے، 3 بچے، سلمان، مقداد، ابو ذر. اور ایسے ابلیس نے اندھا کیا کہ علی بھی ساتھ گئے. سار الناس، ارتد الناس میں علی کو بھی نہیں بچائے، حسن حسین کو نہیں. ایسے اندھے ہو گئے بغض صحابہ میں کہ حضرت علی کو بھی جانے دیا. 3 بچے ابو ذر، مقداد، سلمان تھے. کوئی پوچھے علی، حسن حسین اور ساری اولاد عباس، جعفر، یہ کہاں گئے؟
انہوں نے کہا چلو جانے دو جو بھی جاتا ہے، تو یہ وہ مذہب ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پہ اور عمر کے دل میں حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر کے دل میں بھی حق کو جاری کیا، عمر کی زبان پہ بھی، بولو بولو، حق کو۔ پھر یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، اور جہاں غیر مخلص بڑبڑ کرتے ہیں ہمارے دوست جی، 52 مقام پہ حضرت فاروق اعظم نے قرآن حدیث کے خلاف کیا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کہ جبکہ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ محدث هذه الامہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور پیغمبر نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد 2 آدمیوں کی اقتداء کرنی ہے، ان میں ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس ہستی کے بارے میں کہنا کہ انہیں طلاق کا مسئلہ نہیں آتا تھا، تراویح کا مسئلہ نہیں آتا تھا، فلانی جگہ پہ عمر نے غلطی کی معاذ اللہ، فلانا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف کیا، تو ایسا فرقہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و حدیث کا مخالف ثابت کرتا ہے، ایسا فرقہ اسی عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے، روحانی اولاد جو عبداللہ ابن سبا معروف ہے، یہ چاہے آل حدیث کہلوا کے فاروق اعظم پہ تبرہ کرے وہ بھی رافضی ہے، چاہے دیوبندی کہلا کے فاروق اعظم پہ تبرہ کرے وہ بھی رافضی ہے۔ ٹکے ٹکے کے آدمی ہیں، سارا دن جلیبیاں بیچنے والے، چھولا اور سموسے بیچنے والا، اور کیا کہتے ہیں عمر کو نہ قرآن سمجھ آئے نہ حدیث سمجھ آئے، اور اس غیر مقلد کو سمجھ آ گیا۔ سنو ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو لسان عمر، زبان عمر پہ جاری کر دیا، بقلبہ، اور اس کے دل پہ جاری کر دیا۔ یہ پیغمبر کریم کا فرمان ہے، اور بخاری میں جہاں پر بہترین لفظ آئے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس بخاری ہے، اور بخاری کی حدیث 3183 بھی، 3294 بھی، اور بھی فرمایا کہ یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ پیغمبر قسم اٹھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا کتو الا سلک فجا غیر فجک، آپ جس راستے اور گھاٹی پہ چلے مجھے رب کی قسم شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب پیغمبر کی قسم حق ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر کریم قسم اٹھا رہے ہیں کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان، بولو بولو بولو، ٹائم بڑا کم ہے، وہ راستہ شیطان، اب سمجھ آئی نا ہمیں، اب ہمیں سمجھ آئی، تراویحوں والا راستہ چھوڑ جانے والا، 3 طلاقوں پہ اعتراض کرنے والا، اور ترجیحات فاروق اعظم پہ اعتراض کرنے والا، وہ کون ہے؟ اس بخاری کی حدیث نے بتایا کہ وہ شیطان کی نسل ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان فاروق اعظم جس راستے پہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور غیر فجک وہ دوسری گھاٹی دوسرے راستے پہ چلتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ شان صرف فاروق اعظم کی ہے،
یہ شان صرف فاروق اعظم کی ہے۔ اور سنو، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فاروق اعظم شہید ہو گئے اور آپ کی میت چارپائی پر تھی، میں بھی وہاں تھا کہ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی، فرمایا کہ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سننا غور سے فاروق اعظم کی اس میت کے پاس کھڑے ہو کے رونے بھی لگا اور آنسو بھی جاری تھے اور ایسا ایسا بول بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا رحمک اللہ، عمر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا تھا ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمر تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کنت لارجو ان یجعلک، مجھے یقین تھا کہ اللہ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں یاروں کے ساتھ ملا دے گا، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تجھے اپنے دونوں یاروں کے ساتھ ملائے گا۔ یاروں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، ان دو کے ساتھ، یعنی آپ کی قبر وہاں بنے گی، مجھے یہ یقین تھا۔ کیوں؟ لأنی کثیرا ما کنت اسمع، اس لیے کہ میں نے بارہا یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے سنی، جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو دو آدمیوں کا نام ضرور لیتے، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر۔ جیسے آپ کا کوئی بہت زیادہ پیارا ہو تو کوئی مقام بھی آئے آپ اسے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کنتو بأبو بکر وعمر فعلتو بأبو بکر وعمر بنطلقتو ابو بکر وعمر، فرماتے میں تھا، ابو بکر اور عمر تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں چلا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ چلے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آپ کی قبر بھی ان کے ساتھ بنے گی، اللہ آپ کو ان کے ساتھ جگہ دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جملہ اس نے اور بھی کہا، اور اس نے کہا کہ اب دنیا میں آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا کہ جس کے متعلق میں یہ تمنا کروں کہ اللہ اس جیسے عمل مجھے بھی کرنے کی توفیق دے، اس جیسے اعمال نیکیاں مجھے بھی کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے بعد اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب دیکھا یہ کون ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کرنے والا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر تو ہی ایک ایسی ہستی تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ اللہ مجھے بھی تیرے جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب تیرے جانے کے بعد ایسی کوئی ہستی بقیہ نہیں کہ میں تمنا کروں کہ اس والے اعمال مجھے مل جائیں۔ اگر کوئی نسب میں گڑبڑ نہ ہو اور اس حدیث کو آدمی دیکھ لے تو حضرت علی المرتضیٰ کیسی شان بیان کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہی بتا رہے ہیں حضرت علی کہ فاروق اعظم تو مجھ سے بھی افضل تھے اور مجھے بھی رشک تھا تیرے جیسے اعمال کرنے کا۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فاروق وہ ہستی ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی خاصیات رکھی ہیں جس میں کوئی، جو اس کو فضیلت جزوی کہتے ہیں، فضائل جزئیہ، اس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں، خاص شانیں ہیں فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں آخری بات کر کے، چونکہ وقت کم ہے اور
جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر اگلے جمعے پہ جائیں گے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس راوی ہے حدیث کے، اور حدیث نمبر 3188 بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے، کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ 15 آیات اور متواتر حدیث موجود ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے نبی پاک کو بھی عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ اسرافیل جس کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پر، حدیث میں وہ بھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، کب حکم آئے اور میں سور میں پھونکا ماروں۔ تو یہ ایک ایسا اللہ کا راز ہے کہ قیامت کس گھڑی قائم ہوگی، کب قائم ہوگی، اس کا علم لم یطلع علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، اللہ نے کسی فرشتے کو بھی اطلاع نہیں دی اور کسی نبی کو بھی اطلاع نہیں دی، کسی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے، اس نے سوال کیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا، تو اس نے پوچھ لیا متی الساعہ، لیکن سوال کیا پوچھنے کی نیت سے، تو آپ نے جواب دیا اور عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا بماذا، قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ نہ پوچھ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کر، قیامت کب آئے گی یہ علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری کر، کیا تیار کیا؟ قال لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اس نے کہا یا رسول اللہ عمل تو اتنے نہیں میرے پاس، لیکن ایک بات پکی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میرے دل میں خالص ہے، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سننا ہے، انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ کی محبت ہے۔ آپ بھی سوچ لو، کرکٹ کے ساتھ محبت ہے، کرکٹر، ایکٹر، یہ سارے ٹر اور لوفر لفنگے، کنجر، نٹ، میراسی، اور یہ سارے، اور شہباز شریف، مریم نواز، عمران خان، فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا آدمی جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ توجہ ہے؟ ہاں سوچنا بھی صحیح، انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا، اس لیے اپنا جائزہ بھی لو کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہے۔ کرکٹ والوں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگی، ایکٹروں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگے، اور یہ سیاسی مگر مچھوں کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ہوگے، طاغوتی ملا کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگے، بدعتی ملا کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگے، اور اگر آل حق سے محبت کی تو قیامت کے دن آل حق کے ساتھ حشر ہوگا۔ مع من احببت، قال انس، حضرت انس فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر نا ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، یہ بات سن کر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، قال انس فانا احب النبی بابا بکر وعمر، مجھے یہ خوشی ہے کہ میری محبت نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے اور عمر کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ قیامت کے دن میرا، بشرطے کہ محبت سچی ہو، غداری والی نہیں، غلوب والی نہیں، صرف ان کے نام کے پٹکے والی نہیں،
اور سچی محبت کا معیار پیغمبر کریم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. یہ چاولوں والی محبت نہیں کہ محرم کی سبیلیں لگا لی، دودھ کی اور پانی کی اور چاولوں کی نظر اللہ نیاز حسین، یہ تو غیر اللہ کی نظر نیاز خنزیر سے بھی بدتر حرام ہے، یہ تبرک نہیں. اور اسی طرح اور خرافات محرم، شادی نہیں کرنی جی. ہماری جماعت کے ایک مبلغ تھے علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ کہا، زبردست جملہ کہا پنجابی میں. اس نے کہا اوے کنہ دے آکے لگ کے شادیاں نہیں کرتے، یہ او کمپنی ہے جڑا پرائیاں نو نہیں چھوڑ دے تو اپنیاں تو ماروں. محرم شام غریبہ نہیں ہوتی، وہی 10 محرم، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. ہاں ان کی رعایت کر کے شادیاں نہیں کرتے. جو چلو جو سے پنجابی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ شادی پہ پابندی یہ کیا ہے؟ یہ بھی سبائی رسم ہے. سبائی رسم محرم میں کوئی شادی پہ پابندی نہیں. یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ٹائم پہ تشریف لانا، 1:40 پہ شروع کروں گا اور محرم کے بارے میں بہت کچھ بیان کروں گا. تو اب تو ٹائم ختم ہے. تو بہرحال یہ سارے خرافات یہ محبت نہیں، حضرت حسین کی محبت، صحابہ کی محبت، ان کی اتباع ہے. ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی شان ماننے کا مطلب ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی والے دین کو اپنانا ہے. اور صرف نعرے لگانا محبت حسین کے یا محبت صحابہ کے اور کرنی بدعات اور خرافات. اب ہمارے اندر بھی پارٹی ہے، وہ بھی یوم فاروق اعظم مناتی ہے. یوم فاروق اعظم یہ باقاعدہ اس پہ مطالبہ ہو رہا ہے منانے کے لیے. او بھائی ہم اپنانے والے ہیں، منوانے والے وہ دوسرے ہیں جن کے پاس کوئی چیز بھی نہیں. یوم فاروق اعظم، اور یہ عجیب پارٹی ہے کہ 12 ربیع الاول منانے کو بدعت کہتی ہے، اور ہے بھی بدعت. تو جب وہ 12 ربیع الاول یوم النبی کو یہ بدعت کہتی ہے تو یوم فاروق اعظم کیسے سنت ہوگی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی کہ اور اس جلوس کو بدعت کہتی ہے، اس جلوس کو دین کہتی ہے. اور بھائی پکے رہو دین پہ. ایام منانا کسی کے بھی ہماری شریعت پہ نہیں، کسی نبی ولی صحابی کے ایام منانا ہماری شریعت پہ نہیں. ہماری شریعت میں ان کی سیرت اپنانا ہے، ان کے دین پہ کار بند رہنا ہے، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں، عمر بھر کے لیے، اور ہر دن کے 24 گھنٹے ان کی سیرت کو اپنانا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بقیہ سے اختتام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.